کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ نے اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا کرنا ہوتا، کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ تجھے نبی بناتا ہے کہ نہیں؟ پھر فرمایا اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بڑے پیار سے نبی عثمان کو دیکھا کرتے تھے۔ عثمان تو وہ ہے کہ جب یہ زمین پر چلتے تھے تو آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی ان کی حیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عثمان، آپ تو میرے وہ رضاکار ہیں، آپ سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ عثمان، آپ کے کیا چاہت ہے آپ بتائیے نا۔ فرمایا میرے آقا، وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا كُمْ ثَلَاث، اے میرے آقا جب ابو بکر نے اپنے 3 چیزیں بیان کی ہے، عمر نے بیان کر دی ہے، یہ عثمان بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا عثمان تمہیں کیا پسند ہے؟ فرمایا اطعام الجیعان، اے میرے آقا یہ آپ کے عثمان کی سب سے پہلی چاہت ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ اکبر، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور عثمان کے دسترخوان کا یہ حال ہے کہ آپ زمانہ اسلام سے بھی پہلے مکہ کی گلیوں میں جایا کرتے تھے اور کسی بھوکے والے انسان کو تلاش کر اپنے دسترخوان پہ بیٹھاتے تھے۔ اور مکہ میں عثمان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب رات کو ماں اپنے بچوں کو سلاتی، جو لوڑیاں دیا کرتی تھی وہ لوڑیاں یہ ہوتی تھی، اے میرے سونا، اے میرے لال، اے میرے لاڈلا تو سو جا، اے میرے منا تو سو جا، میں تم سے ایسے ہی پیار کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان سے پیار کر رہی ہیں۔ اے میرے بیٹے تو میرے منا تو سو جا، میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ یہ عثمان کی مقبولیت کا عالم ہے۔ فرمایا میرے یا حبیب رسول اللہ، اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور لوگوں اگر آپ رات کو پیٹ بھر کر بستر پہ سو جائیں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا مسلمان رہ گیا تو میرے آقا نے فرمایا پیٹ بھر کر سونے والے مسلمانوں سے کہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم ان میں سے نہیں ہے۔ یہ عثمان کی چاہت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اطعام الجیعان وکسوۃ العریان، یا رسول اللہ میری دوسری چاہت یہ ہے کہ میں ننگوں کو کپڑے پہناؤ۔ ٹھنڈی کے موسم میں جب کوئی بچہ ٹھٹر رہا ہو، میں ان کے جسم پر کپڑا ڈال دو، میں ان کو سوٹر خرید کر دے دو۔ کسی بوڑھی ماں کے گھر میں کمبل نہیں ہے، میں کمبل خرید کر اس بوڑھی ماں کے گھر میں بھیج دو۔ اطعام الجیعان وکسوۃ العریان۔ وہ اجتماع میں بیٹھنے والے مسلمانوں، یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے علاقے کے شیخ مستقیم المدنی حفظہ اللہ جو مفتی بھی ہے ماشاءاللہ، فاطمۃ الزہرا کے جو مدیر بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے شیخ ہمارے بھائی عبدالستار المدنی حفظہ اللہ سے بھی پوچھ لیجئے، مولانا جو ہے مصطفیٰ قابی اجہری سے پوچھ لیجئے کہ جو لوگ رات کو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے اور پڑوس میں کوئی بھوکا مسلمان تڑپتا رہے، ٹھنڈی سے ٹھٹرتا رہے، ان بچوں کو جا کر دیکھو جن بچے کا باپ دنیا میں نہیں ہے، یتیم ہے، در یتیم ہے، انہیں کپڑا پہناؤ۔ جب یہ راستے پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز انہی صحابہ کے سب میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ، اطعام الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، یا رسول اللہ تیسری میری چاہت ہے میں قرآن کریم کو ڈبکی لگا کر قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ جنت کی غذا ہے، یہ جنت کا پھول ہے، یہ جنت کی مٹھائی ہے، یہ جنت کا ملپوا ہے، انہیں کھانا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جو لوگ جنت کا پھل کھانا چاہتی ہیں، جنت کا میوہ مزہ چکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں اس قرآن کو
پڑھو، اس قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کی قسم ہے جب کل قیامت کے میدان میں کہو گے یا اللہ تیرا بھیجا ہوا سندیش میں نے نہیں دیکھا، میرے زمانے میں مولوی صاحب کی کمی تھے، مدرسے نہیں تھے، مدارس کی کمی تھی، اللہ کہے گا کہ بے وقوف تمہارے زمانے میں مکان بھی نہیں تھا، تمہارے زمانے